بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی، آواز مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ افسانہ ٹی ہاؤس۔ ابھی جو آدمی آیا ہے وہ روز اس ٹی ہاؤس میں آتا ہے، وہی جس کے پاس براؤن رنگ کا چربی بیگ ہے۔ یہ ٹی ہاؤس ایگریکلچر بینک کے ملازمین کے لیے ہے، لیکن ارد گرد کے دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین اور کاروباری لوگ بھی یہاں چائے پیتے نظر آتے ہیں۔ سحر 4 بجے ٹی ہاؤس میں چائے پینے والوں کا وہ ہجوم ہوتا ہے کہ خواہش سے کھوا چلتا ہے۔ میں بھی روز یہاں دفتر سے فارغ ہو کر چائے پینے آتی ہوں، شاید اس لیے مجھے یہاں بیٹھے سب لوگوں کی آنکھوں میں ہلکی پہچان نظر آتی ہے۔ دائیں طرف کی ٹیبل پر بیٹھے نوید صاحب کی نوکری صاحب بہادر کی ناراضگی کی وجہ سے چھٹ چکی ہے۔ اس کے ساتھ موجود ظفیر احمد کی یونیورسٹی اور منیب احمد کا آفس بند ہے۔ شاہزائب صاحب ابھی ڈاکٹری کے امتحان میں فیل ہو کر نکلے ہیں۔ سب کے ہاتھ میں چائے کی پیالی نظر آتی ہے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد اکثر یہاں مضطرب اور تھکے ہارے چہرے نظر آتے ہیں۔ اس وقت جب کہ شام کا ملگجی اجالا کھڑکی سے آہستہ آہستہ ٹی ہاؤس کے فرش پر اتر رہا ہے، باہر خوشنما بادلوں کی ٹکڑیاں اور درخت جھوم رہے ہیں۔ ہواؤں میں ایسی بھینی خوشبو بسی ہے جو مست کیے ڈالتی ہے۔ کائنات پر وہ سکوت طاری ہے جو عموماً کسی پرشور ہنگامے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کی مدھم آواز ماحول کو پرکیف بنا رہی ہے۔ کولیگز اور نوجوان جوڑے اپنی سیٹوں پر بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی سگریٹ کے کش لگا رہا ہے۔ میرے سامنے کی ٹیبل پر بیٹھے ایک صاحب جو واضح کتاز سے تعلیم یافتہ اور جہاں دیدہ معلوم ہو رہے ہیں، بہت دیر سے مذہب، تہذیب، سیاست، اصول پسندی اور اخلاقیات پر اپنے ساتھی کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ ملک میں موجود غربت اور نوجوان طبقہ ان کا خاص ہدف ہے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے ایک نوجوان سے مخاطب ہیں۔ ہمارے نوجوان کام کرنا ہی نہیں چاہتے اور راتوں رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ اگر ملک میں موجود غربت کی ذمہ دار سرکار ہے تو عوام بھی کم نہیں۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے اکثر لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ ان کی بلند آواز ٹی ہاؤس میں گونج رہی ہے۔ میں بھی ان کی باتیں غور سے سن رہی ہوں، گو کہ میری نظریں اپنی ٹیبل پر ہیں اور میں چائے کے انتظار میں ہوں۔ وہی براؤن رنگ کے چربی بیگ والا آدمی کھڑکی کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے پورے وجود میں جو چیز غالب ہے وہ اس کی مہک ہے۔ اس کے چہرے پر فکر کی انگنت آڑھی ترچھی لکیروں کا جال تنا ہے۔ اس نے حسب روایت بیزاری کے ساتھ کندھے سے براؤن رنگ کا چربی فائل بیگ اتار کر میز پر رکھا، سامنے کی میز پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اپنی دونوں باہوں کو اٹھا کر سر کے پیچھے باندھ لیا ہے۔ اگر آپ ٹی ہاؤس سے باہر نکل کر روڈ کراس کریں تو دفاتر کے درمیان آرٹ گیلری کی بلڈنگ نظر آئے گی۔ یہ یہاں مینیجر ہے۔ اس شخص کی موجودگی کا احساس صرف مجھے ہے، میں اسے نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوں۔ یہ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ میں یہاں کسی کے لیے نہیں آتی، میں صرف چائے پینے آتی ہوں۔ دن ڈھل رہا ہے اور اس کی پیلی روشنی ٹی ہاؤس کی دیواروں پر محسوس ہو رہی ہے۔ پھر شام ہو جائے گی، یوں لگتا ہے میرے اندر لفظوں کا شور ہے جو باہر آنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ میں کنوتی نہیں ہوں، لیکن کچھ دنوں سے شام ہوتے ہی عجیب و غریب خیالات میں گھر جاتی ہوں۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، راستہ بھول جانے کا ڈر۔ ٹی ہاؤس میں ہجوم بڑھنے لگا ہے، لوگ خوشگپیوں میں مصروف ہیں۔ وہ مجھے بار بار اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے میرا اس سے بہت پرانا تعلق ہو
اس کی آنکھیں میرے لیے عزت کا احساس لیے ہیں، لیکن مجھے مردوں پر ذرا بھی اعتبار نہیں۔ میں جانتی ہوں یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ عورتوں کی قدر نہیں کرتے، انہیں دوسرے درجے کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ لیجئے، چائے آ گئی، آپ اس سے لطف اندوز ہوں اور میں بھی۔ داخلی دروازے کے ساتھ ٹیبل پر ایک لڑکا اور لڑکی ارد گرد سے بے نیاز خود میں گم بیٹھے ہیں۔ ٹی ہاؤس کا مالک کئی بار ان کے پاس سے ہو کر چلا گیا ہے، کئی بار وہ اس کے پاس جا کر ٹھٹکا، رکا اور گھبرا کر آگے کو بڑھ گیا۔ وہ دونوں پیار کی لافانی ساتوں میں گم ہو کر دنیا مافیا سے بے خبر ہیں۔ مالک کو چائے کا بل وصول کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ وہ آدمی دزدیدہ نگاہوں سے مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے، میں بھی اس میں کچھ دلچسپی لے رہی ہوں۔ مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ کوئی مرد آپ کو بار بار دیکھے تو آپ کے اندر کسی جذبے کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن کسی کو فرصت نہیں تھی۔ میں نے شکر کی سانس لی، یہ وقت ہی ایسا ہے کہ سب کو اپنا اپنا کام نپٹا کر گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں ہونے والی تبدیلیوں نے اس شہر کو ایک بڑے شہر کے درجے میں لا کھڑا کیا ہے۔ شاندار ہوٹل، روشنی میں نہائی مارکیٹ اور عالی شان عمارتوں کے باعث اس شہر کا ایک خاص مقام ہے۔ سارے کلب اور ہوٹل اسی حصے میں واقع ہیں۔ شہر کے منچلے اور دولت مند لوگ اپنی شامیں گزارنے یہاں آتے ہیں۔ ماڈرن قسم کی لڑکیاں اس بدلے ہوئے شہر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اس ٹی ہاؤس کے کاؤنٹر پر بھی آپ کو کئی نوجوان لڑکیاں نظر آئیں گی۔ ٹی ہاؤس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ صرف مجھے ہی دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھ میں ضرور کوئی خاص بات ہے، شاید میں اس کو پسند آ گئی ہوں۔ میں ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہوں۔ زندگی مختصر صحیح، مگر عمر باقی ہے 30 سال۔ نہیں جناب، اسی ماہ 40 سال میں داخل ہو چکی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شادی کر لوں؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں ایک عام سی انسان ہوں اور ارد گرد کے حالات سے جلد متاثر ہو جاتی ہوں، لیکن مجھے موجودہ حالات میں محبت کے اس اٹھتے طوفان کا رخ بدلنا ہوگا۔ مجھے اسے روکنا ہوگا۔ اس معاشرے میں 40 سال کی عمر میں مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے بالوں میں آپ جو گلاب کا پھول دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں آنے سے پہلے بینک کے کروڑادر کے ایک گملے سے توڑ کر لگایا ہے۔ اس کی مہک مدہوش کیے دیتی ہے۔ جی، آپ کے کہنے کا مطلب ہے مجھے اس عمر میں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ میں جانتی ہوں، آپ یہ ضرور کہیں گے۔ اس عمر میں ایسے سوال قدم قدم پر سر اٹھاتے ہیں، لیکن میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں نے بالوں میں گلاب کا پھول کیوں لگایا ہے، میں کیوں سنورنے لگی ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ سب باتیں بے معنی ہیں۔ شوق کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میں نے ایک عمر تنہا گزاری ہے، لیکن اب کچھ دنوں سے رات ہوتے ہی ایک ہولا ملنے چلے آتا ہے، جیسے کوئی پرچھائی ہے جو دبے پاؤں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، مجھ سے سرگوشیاں کرتی ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تنہائی سے نہیں ڈرتی، میں بھوت پریت سے بھی نہیں ڈرتی، شاید خود سے ڈرتی ہوں۔ نہ جانے زندگی کیوں اتنی ڈراؤنی ہوتی جاتی ہے۔ آپ مجھے اتنا کیوں گھور رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے اس کے بار بار دیکھنے سے آپ کو بھی جلن ہو رہی ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ اس کی مہک اور مسکراتی آنکھوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں وصل یار کے تصور میں اتنا کھوئی ہوں کہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوں، لیکن ہم اس بارے میں خاموش رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی عمر کی چوتھائی دہائی میں ہوں۔ دھیرے دھیرے شام ڈھلنے لگی ہے، پرندے شور کرتے ہوئے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں، ہلکی ہلکی ہواؤں میں یکا یک تیزی آ گئی ہے اور ہوا کے تیز جھونکے کھڑکیوں پر لگے پردوں پر اڑ رہے ہیں۔ ٹی ہاؤس کی زیادہ تر کرسیاں خالی ہو چکی ہیں، کاؤنٹر کا رش بھی کم ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اب گھر چلنا چاہیے، لیکن ذرا رکیے، میں اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو متوازن کر لوں۔ مجھے اس کے پاس سے گزر کے جانا ہے اور وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہاں،
ٹھیک ہے تو چلیے پھر۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی کی۔ اللہ حافظ۔